بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1766 ہے اور آج سورہ صاد کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41 تا 44، 41 to 44۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، بذکر اور آپ یاد کریں، عبدنا ایوبا ہمارے بندے ایوب کو، اذ جب نادا اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، انی کے بے شک، مسنیا پہنچائی مجھے، الشیطان شیطان نے، بنصب تکلیف، وعذاب اور ایذا، ارکض تو مار، برجلی کا اپنا پیر، ہاذا یہ، مغتسل غسل کرنے کو، بارد ٹھنڈا، وشراب اور پینے کو، ووہبنا اور ہم نے عطا کیے، لہو اس کو، اہلہ اس کے گھر والے، ومثلہم ان کے برابر، مزید، معہم ان کے ساتھ، رحمتا منا اپنی رحمت سے، وذکرا اور نصیحت، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، وخذ اور تو پکڑ، بیدی کا اپنے ہاتھ میں، ضغثاً ایک مٹھا تنکوں کا، فضرب اور مار، بھی اس کے ساتھ، ولا تحنث اور نہ توڑ قسم، انا بے شک ہم نے، وجدناہ پایا ان کو، صابراً صابر، نعم العبد اچھا بندہ تھا، انہ بلا شبہ وہ، اواب بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے، ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی، اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ دوسری بات، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور تکلیف لگا گیا۔ تیسری بات، ہم نے کہا اپنے پاؤں زمین پر مار لو۔ چوتھی بات، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ پانچویں بات، ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا کیے۔ چھٹویں بات، ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ ساتویں بات، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو۔ آٹھویں بات، عقل والوں کے لیے یادگار نصیحت ہو۔ نویں بات، ہم نے ان سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر تنکے لو۔ 10ویں بات، اس سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو۔ 11ویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ 12ویں بات، وہ بہترین بندے تھے،
13ویں بات اللہ سے خوب لو لگانے والے تھے۔ بزرگان محترم، انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق یہ واقعات اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اس لیے ذکر فرما رہے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان سے پہلے کتنے انبیاء نے بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر سے کام لیا۔ ان واقعات کو سن کر آپ کو بھی ان مشرکوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کرنے میں آسانی ہو اور دوسرے کو لوگ ان واقعات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ذرا حضرت ایوب کا قصہ تو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تو اس آزمائش کی تاب نہ لا کر آخر کار انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، اب مجھ میں اس آزمائش کی طاقت باقی نہیں رہی، اس شیطان کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، آپ مجھے اس آزمائش سے نجات عطا کیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کہا کہ اے ایوب، اپنے پیر زمین پر مارو، اس سے پانی نکلے گا، پھر پانی سے تم غسل کرو اور اس پانی کو پیو، اس سے تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی 18 سال آزمائش کی۔ اس حال میں سارے تعلق رکھنے والے آپ سے دور ہو گئے سوائے 2 آدمیوں کے جو آپ کے مخلص دوست تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے دوست سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایوب نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو اب تک کسی نے نہیں کی۔ اس ساتھی نے کہا، وہ کیوں؟ اس نے کہا، 18 سال سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم نہیں کیا، ان کی تکلیف کو دور نہیں کیا، یہ اسی غلطی کی وجہ سے ہے جو آپ نے کیا۔ پھر وہ دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان میں سے ایک نے آپ سے پوچھ لیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزر رہا تھا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اس درمیان اللہ کا نام لے رہے تھے، مجھے یہ پسند نہ آیا کہ وہ اپنے جھگڑے کے بیچ اللہ کا نام بغیر کسی حق کے لیں، تو میں نے ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ راوی نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے تو آپ کی زوجہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی اور لے آتی۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے آنے میں کچھ تاخیر کی، جس پر آپ نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ اپنے پیر کو زمین پر رگڑو۔ آپ نے پیر رگڑے جس سے پانی نکلا، اس پانی سے آپ کو نہانے اور پینے کے لیے کہا گیا۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ جیسے پہلے تندرست تھے اسی طرح تندرست ہو گئے۔ پھر جب آپ کی زوجہ آپ کے پاس آئیں تو دیکھا کہ کوئی خوبصورت صحت مند انسان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے، یہاں ایک نبی تھے جو کچھ بیمار تھے، اللہ کی قسم اگر وہ صحت مند ہوتے تو بالکل تم سے بہت مشابہ ہوتے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ نبی میں ہی ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 کھلیان تھے، ایک گیہوں کا، دوسرا جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادلوں کو بھیجا، ایک بادل گیہوں کے کھلیان پر سونا برسانے لگا تو دوسرا جو کے کھلیان پر سونا برسانے لگا، یہاں تک کہ وہ بھر گیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، ان کی اہلیہ کے سوا سب لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب ان کی بیماری دور ہوئی تو جو لوگ چلے گئے تھے وہ واپس آ گئے پھر، اور اللہ نے ان کی اولاد میں اور برکت دی۔ اسی کو یہاں بیان کیا گیا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو اس نے آپ پر کی، اور اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح آزماتا ہے، جب وہ اس آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو ان کی آزمائش کو ختم بھی فرما دیتے ہیں۔ ہر حال میں ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ کچھ آزمائشیں اور مصیبتیں انسان پر آ جائیں اور وہ اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگے۔ یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرے۔ وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سناؤ۔ اگلی آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے طبیب کی صورت میں ملاقات کی۔ آپ کی بیوی نے اسے علاج کرنے کو کہا تو شیطان نے کہا کہ میں ان کا علاج کروں گا، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جب وہ صحت یاب ہو جائیں ایوب تو انہیں یہ کہنا ہوگا کہ اللہ نے نہیں، میں نے شفا دی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کی زوجہ اس بات پر راضی ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام سے مشورہ لینے کے لیے گئی تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، اور کہا کہ وہ شیطان ہے جس کی باتوں میں تم آ گئی ہو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو آپ کو اپنی قسم پر افسوس ہوا کہ میری اس بیماری میں سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا سوائے میری اس بیوی نے، تو میں کیسے اس کو 100 کوڑے لگاؤں؟ اگر کوڑے نہ لگاؤں گا تو میں قسم توڑنے والا بن جاؤں گا، اور اگر قسم کو پوری کرتا ہوں تو ایک مخلص بیوی کو تکلیف دینے والا بن جاؤں گا۔ آپ اسی فکر میں تھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہی بھیجی کہ تم ایک کام کرو ایوب، باریک جھاڑو کی لکڑی کی طرح 100 لکڑی ایک ساتھ باندھ لو اور پھر ان سے اپنی بیوی کو ایک مار مارو، اس طرح آپ کی قسم 100 کوڑے مارنے کی بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی بیوی کو اس سے زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کے ذریعے اس قصے کے اختتام پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت تک آنے والے سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، بلکہ آپ تو صبر سب کے سردار ہیں، اور وہ بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی جانب حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نبیوں کے اوصاف کو اختیار کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔